یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ علم غیر نافع ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو انسان اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اس کا علم غیر نافع ہے۔ کسی طالب علم کا بہت زیادہ علم حاصل کر کے بے عمل ہو جانا، یہ غیر نافع علم کی سب سے بڑی علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جو انسان اپنے علم کو آگے نشر نہیں کرتا، نہیں پھیلاتا، اس کا علم بھی غیر نافع ہے۔ تو کسی طالب علم کا بہت زیادہ پڑھاکو ہونا، مطالعہ کرنے والا ہے، دروس میں جانے والا ہے، اصول علم میں بہت سنجیدہ ہے، لیکن نشر علم میں بالکل سنجیدہ نہیں ہے، اس کا کوئی ہم ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے اس کو کہ امت کو اور نوجوانوں کو اور عوام الناس کو کس قدر ضرورت ہے علم کی، اور اس کے لیے اس کی کوئی دو کاوش ہی نہیں ہے، تو اس کا علم بھی غیر نافع ہے، مفید نہیں ہے اس کے لیے، جس کے لیے وبال بن جائے گا۔ علم اللہ یقال به ککنز لا ينفق منه۔ تیسری علامت اس کی وہ ہے کہ جو انسان علم سے تو منسوب ہو لیکن اس میں ادب نہ ہو، ادب سے خالی ہو، یہ بھی غیر نافع علم۔ بہت سارے طلبہ ہوتے ہیں وہ ذہن کے اچھے ہوتے ہیں، سیکھنے میں اچھے ہوتے ہیں اور سکھانے میں بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن آداب کے معاملے میں ان کا کوئی حال نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ علم کا ادب نہ کرتا ہو اور علم کے تقاضوں کو پہچانتا نہ ہو، تو باوجود وہ بہت لمبی کوشش کے، خواہ وہ تعلم یعنی سیکھنے میں ہو، خواہ وہ تعلیم یعنی سکھانے میں ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں ایک مردگی سی اور یعنی بے جان سی کیفیت ہوتی ہے اس کے علم۔ اس لیے آپ کے علم میں، مختصر سے علم میں بہت زیادہ ادب ہونا چاہیے، اس کو حاصل کرنے میں ادب ہو، اس کو آگے بیان کرنے میں ادب ہو، اور بھی جو آداب ہمیشہ پڑھتے رہیں علم کے۔ تو آداب سے خالی علم وہ علم نہیں ہوتا، وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ جو انسان علم حاصل کرے، علم کے اسرار و رموز کو سمجھتا ہو، اصول علم میں اچھا ہو، اور اس کے بعد وہ علم کا راستہ ترک کر کے دنیا کی طرف چلا جائے، تو اس کا علم بھی، اس کے علم نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ جو علم آپ کو یہ نہیں سمجھا سکا کہ دنیا کمتر ہے اور علم بہتر ہے، تو ایسا علم کا کیا فائدہ؟ جس انسان نے آپ کو دین کو دنیا پر ترجیح دینا نہیں سکھایا اور آخرت کے فیصلے، لانگ ٹرم پلاننگ وہ کرنا سکھائی نہیں، تو ایسے علم کا کیا فائدہ؟ ذالک مبلغہم من العلم، کہ ان کا جو مبلغ علم ہے، ان کے علم کی پہنچ کہاں تک ہے؟ دنیا تک ہی۔ اس لیے جو دعا ہے مسنون، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اس دعا کے آخر میں الفاظ ہیں ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، دو باتیں اکٹھی ہیں کہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم یعنی سب سے بڑی فکر نہ بنا، اور ہمارے علم کا منتہا، علم کا مبلغ نہ بنا، کہ سارا کچھ پڑھ پڑھا کے بھی ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں یہی پتا کہ کماتے کیسے ہیں اچھا۔ ٹھیک ہے، کتنے طلبہ ہوتے ہیں جو پڑھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ پڑھ لینے کے بعد کیا راستہ کیا چنتے ہیں؟ دنیا کا راستہ۔ ٹھیک ہے، اب کاروبار کرنا ہے اور اب پیسہ کمانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کاروبار کرنا تو حرام نہیں ہے، بری بات نہیں، اور پیسہ کمانا بھی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اتنا لمبا سا علم میں لگانا، اس کا کیا ضرورت تھی؟ آپ نے دنیاوی کسی مقام پر پہنچنا ہے، اچھا کمانا ہے، اچھا کھانا ہے، تو وقت سے جائیں۔ پھر یہ جو آپ نے ایسا فیصلہ لیا ہے کہ میں اصول علم میں آؤں گا، اور پھر وہی بات ہے، میں آپ کو یہ بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس طالب علم کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو ایک آئیڈیل طالب علم، جو مفرغ ہے، یعنی جس کی کل مصروفیت یہ علم ہے۔ میں سے جو بہت سارے بھائی، ان کی ہم بات نہیں کر رہے فی الحال، لیکن جس طالب علم نے اپنا یہ کیریئر، اپنا راستہ چن لیا کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے، اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ پھر کاروبار کرنا ہے میں نے، تو اللہ کے ٹائم سے کاروبار کر لیتے ہیں نا، آپ نے وقت ہی ضائع کیا نا، 3 سال 4 سال۔ تو خیر یہ بات جو ہے یہ، یعنی اس میں آگے بہت ساری تفصیلات ہیں، اس کی آگے آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو سر دس بات کیا ہے؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، سورۃ الاعراف میں جو آیت میں نے پہلے بھی پڑھی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہم تو اس کو علم کے ذریعے بلند کر دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اسے زمین کے ساتھ چمٹنا زیادہ اچھا لگا، اسے دنیا زیادہ اچھی لگی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس نے علم کا راستہ ترک کر دیا، اور علم کا راستہ چھوڑ کے دنیا میں مشغول ہو جانا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی علم کے غیر مفید ہونے کی علامت ہے۔ اور پانچویں بات کیا ہے؟
کہ انسان بہت زیادہ علم تو حاصل کرے لیکن اس کا علم اسے بدعات اور انحرافات اور شاذ آراء ان میں مبتلا کر دے. اس کے علم کی نسبت صحابہ تابعین تک ہو ہی نہ. اتنا علم حاصل کر کے کیا کیا جی؟ خروج کیا، مسلمانوں کے خون حلال ہونے کا فتویٰ دیا. اتنا علم حاصل کرنے کے بعد کیا کیا؟ حدیث کا انکار کیا، اللہ کی صفات کا انکار کیا. اتنا طویل عرصہ پڑھانے کے بعد کیا کیا؟ کوئی کمال نہیں کیا. ٹھیک، بدعات میں مبتلا ہو گئے، متکلم بن گئے، فلسفی بن گئے، صوفی بن گئے، خارجی ہو گئے، کسی تنظیم میں چلا گیا نعرے مارنے کے لیے. تو یہ بات اگلے شعر میں پھر بھی آ رہی کہ جس بندے کا علم اس کو فہم کی راستی اور اس کو عقیدے کی درستگی اور بدعات سے دور نہ کر دے تو اس سے زیادہ غیر مفید علم ہو ہی نہیں سکتا، اور اس سے زیادہ اللہ کے یہاں قابل پکڑ علم ہو ہی نہیں سکتا. کہ آپ نے اتنا کچھ پڑھا پھر بھی آپ کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا تھا، کتاب و سنت کا صحیح معنی اور صحیح فہم کیا تھا. ٹھیک ہے، طلبہ علم تھوڑا سا علم حاصل کرتے ہیں نا تو کوئی ان کو دل ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات کریں، ایسی بات کریں جو پوری عمر میں کسی نے نہ کی ہو، اور ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ شاید یہ بہت علم کی بات ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یار ماشاء اللہ کیسا نقطہ بیان کیا کہ امت میں کسی نے بیان ہی نہیں کیا نا. ایسا نقطہ شاندار کہ کیا ہر بندے پر حکومت الہیہ کے لیے جد و جہد کرنا، خلافت قائم کرنا فرض ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، شاندار بات. لیکن وہی بندہ کہ یار یہ بات آپ سے پہلے کسی نے کی؟ کیا صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، پھر ائمہ اربعہ کا، پھر 1300 سال 1400 سال علماء کا ایک سلسلہ ہے، اسلامی تاریخ ہے. یہ بات کس نے کی کہ پہلا واجب یہ ہوتا ہے کہ حکومت قائم کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. بس صرف یہ کہ اچھی بات لگی اور ہم نے کہہ دی. تو اس علم سے زیادہ گمراہ کرنے والا علم اور بے فائدہ اور بیکار علم کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کو یہ نہ بتایا کہ میں نے علم حاصل کرنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے. صحابہ کرام اور تابعین نے جو دین ہم تک پہنچایا اس کا خادم بننا ہوتا ہے. میں نے اپنا دین ایجاد نہیں کرنے بیٹھ جانا ہوتا. شاذ آراء، نئی نئی باتیں، نئے نئے فلسفے، بدعات، اس پہ مبتلا ہو جانا، تو یہ بھی برکت علم اور علم کے نفع سے محرومی کا بڑا مظہر ہے.